بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وعن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن والحارث. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سارے نام مسلمانوں کے پسند ہیں جو اسلامی نام، مگر سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو 3 نام ہیں، اور 3 میں بھی 2. وہ 3 نام کون کون سے ہیں؟ عبداللہ و عبد الرحمن. اور تیسرا نام ہے حارث. یوں دوسری حدیث آ رہی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سمو باسماء الانبیاء والصالحین، اپنی اولادوں کے نام نبیوں کے نام پر اور نیک لوگوں کے نام پر رکھو، وہ بھی جائز ہے، مگر ان سارے ناموں میں اللہ کو جو پسند ہے عبداللہ و عبد الرحمن، اور تیسرا ہے حارث. ایک اور حدیث آ رہی ہے عبد الوہاب بن بخت مرفوعا خیر الاسماء عبداللہ و عبد الرحمن واصدق الاسماء حمام و حارث. فرمانے ناموں میں سب سے زیادہ 2 نام اللہ کو بہت پسند ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن. اس کے بعد ناموں میں سب سے سچے نام ہیں حمام اور حارث. اور فرمایا وشر الاسماء حرب و مرۃ، اور سب سے برے نام جو اللہ کو ناپسند ہیں وہ حرب اور مرہ. حرب کہتے ہیں لڑائی کرنا، مرہ کہتے ہیں کڑوے کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 100 سال پرانی لڑائیاں لڑتے تھے اسلام سے پہلے، تو یہ کسی کا نام حرب رکھتے تھے، لڑائی اور جنگ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو بھی ناپسند فرمایا. جب لڑائی کہ جس معنی میں لڑائی کا نام ہے اس کو ناپسند فرمایا تو زور سے بولو بھائی لڑائی کرنا پسند کریں گے؟ نہیں پسند کریں گے. اسی طرح مرہ کڑوا، تو فرمائے یہ نام بھی مکروہ ہے، اللہ کو پسند نہیں. عبداللہ کا معنی عبداللہ اللہ کا بندہ، عبد الرحمن کے معنی رحم کرنے والے کا بندہ، حمام کے معنی امت کے لیے رنج اور غم کرنے والا، امت کے لیے. تو جس معنی میں اچھائی ہو ان ناموں کو اچھا ہی کہا جائے گا. دوسرا ایک معنی ہے کہ کوئی بھی اچھا ارادہ کرے تو مضبوط ارادہ کرتا ہے، ہمت والے آدمی کو حمام کہا جاتا ہے. اور حارث کے معنی ہیں اچھی کمائی کرنے والا، حرام نہیں، اچھی کمائی کرنے والا. اسی طرح اچھا معاملہ کرنے والا، اچھے ڈھنگ سے کھیتی کرنے والا، یہ حارث کے معنی ہے. تو اچھا معنی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھا پسند فرمایا. اور حرب کے معنی لڑائی اور جنگ کرنے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام جو غیر مسلمین لوگ رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. اور کڑوا یہ نام بھی ناپسند ہے. عبداللہ اور عبد الرحمن کا سب سے پسندیدہ نام ہونے کی وجہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. رہا حمام اور حارث کا، تو ہر آدمی اپنی زندگی کے دوران ان ناموں کے اکثر معنی کا مصداق بنتا رہتا ہے. اس لیے جو آدمی ان ناموں سے موسوم ہوگا وہ اس معنی کا اس میں ما مسمى ہوگا. یعنی حارث اچھی کھیتی کرنے والا،
اسی طرح دوسرا نام ہے حمام، امت کے لیے رنج اور غم کھانے والا۔ تو یہ نام جیسا نام رکھو گے اللہ کی طرف سے ویسے ہی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ اور حرب معنی لڑائی کے ہیں، مرہ کے معنی کڑوے کے ہیں، تو ان میں خرابی کا معنی ہے، معنی میں فساد اور بگاڑ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ناپسند فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھنے کو منع۔ ایسے ہی وہ نام جس کا معنی برا بنتا ہے ان ناموں کو ناپسند ہے، آپ نہیں رکھ سکتے۔ جیسے ہمارے یہاں کالو رکھنا، کالو بھائی، فلاں بھائی، وہ پیار کا نام ہے مگر وہ نام اسلامی نام نہیں۔ جیسے چاند بھائی، پہلی رات چاند کو پیدا ہوا تو چاند بھائی رکھتے، تو یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں۔ آپ کسی نام سے پکارے، جیسے کالو بھائی پیار سے پکارتے ہیں، چاند بھائی، کوئی پپو کہتا ہے، کوئی گورا کہتا ہے، کوئی بابو کہتا ہے، وہ ٹھیک ہے، بولنا بھی جائز ہے، مگر نام نہیں رکھ سکتے آپ زور سے بولو بھائی ایسے نام رکھ سکتے؟ اسلامی نام جو ہے آپ کا رکھنا پڑے گا، پھر چاہے آپ اپنام سے کچھ بلایا کریں، البتہ اپنام میں بھی برے الفاظ نہیں ہونا چاہیے، جیسے بھی کیا کڑوا کسی کا نام رکھنا، کسی کا نام لڑائی اور جنگ رکھنا، ایسے کوئی بھی خراب معنی والے نام آپ نہیں رکھ سکتے۔ آگے حدیث آ رہی، فرمایا انبیاء اور صالحین کے نام رکھو۔ عن المغیرۃ بن شعبۃ قال لما قدمت نجران سألونی فقالوا انکم تقرؤون یا اخت ہارون وموسیٰ قبل عیسیٰ بکذا وکذا فلما قدمت على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سألت عن ذلك فقال انہم كانوا يسمون بانبائهم والصالحین قبلهم۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں نجران آیا، ایک علاقے کا نام ہے نجران، ابھی بھی ہے وہ مکے کے قریب، تو وہاں کے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ تم لوگ حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت ہارون کی بہن کہتے ہو، حالانکہ ہارون کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت عرصے پہلے تھے، تو حضرت مریم علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی بہن کیسے ہو گئی؟ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اس بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انبیاء اور سلف صالحین کے ناموں پر نام رکھتے تھے، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے بھائی کا نام بھی ہارون تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام بھی ہارون تھا۔ حضرت مغیرہ فرما رہے میں نجران گیا تو میں نے وہاں کے لوگوں کو میں نے کہا، لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ تم لوگ حضرت مریم علیہ السلام جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے، یا اخت ہارون، ان کے بھائی کا نام ہارون تھا، تو حضرت مریم کو کہتے تھے اے ہارون کی بہن، تو کہوں آپ ایسا کیوں کہتے ہو؟ کہا کہ ہارون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام تھا، تو سوال کرنے والے کو خبر نہیں تھی کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بھی ایک بھائی تھے جن کا نام ہارون تھا۔ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے زمانے میں لوگ نبیوں کے نام پر نام رکھتے تھے۔ اب عیسائیوں میں دیکھنا، عیسائی لوگ ڈینیل نام رکھتے ہیں، زور سے بولو بھائی، ذرا زور سے بولو، کیا نام رکھتے ہیں؟ یہ اصل میں حضرت دانیال علیہ السلام سے رکھتے ہیں، اللہ کے نبی گزرے، کیا نام تھا بولو؟ حضرت دانیال۔ فرشتوں کے نام پر مائیکل رکھتے ہیں، اصل میں وہ میکائیل سے بنا، حضرت میکائیل علیہ السلام، تو وہ نام رکھنا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو ایسے حضرت مریم کو اخت ہارون کہتے تھے کہ حضرت ہارون کی جو ہے بہن ہے، وہ حضرت ہارون دوسرے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کو ہارون کی بہن کہا ہے، اور دوسرے قرآنی مقامات میں حضرت ہارون علیہ السلام کو دوسری جگہوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھائی بتلایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام بھی ہارون تھا اور یہ حضرت مریم کے بھائی کا نام بھی ہارون تھا، اور حضرت مریم علیہ السلام کے درمیان تقریباً 11-12 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت مریم کے بیچ میں 11 سے 12 صدیوں کا فرق ہے، دونوں کے بھائی الگ الگ تھے، نام دونوں کا حضرت ہارون تھا۔ تو حضرت مریم حضرت ہارون کی بہن کیسا ہوئی؟ جواب یہ دیا گیا کہ اس وقت کے لوگ اپنے بچوں کے نام نبیوں کے نام پر رکھتے تھے،
اسی عادت کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت مریم کے بھائی کا نام بھی ہارون رکھا گیا تھا، حضرت مریم کو ان کی بہن کہا گیا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی تھے، ان کے نام پر ان کی حضرت مریم کے بھائی کا نام رکھا تھا۔ تو آپ ایسا نام رکھنا جائز ہے۔ آج کل تو اتنے فیشنیبل نام آ رہے ہیں کہ اسلامی نام ہی نہیں، اس میں اسلامی نام ہی نہیں پائے۔ ابھی ایک صاحب آئے تھے تو لڑکی کا نام رکھا تھا فلک۔ فلک تو آسمان کو کہتے ہیں۔ میں نے کہا نبیوں کا نام رکھو، نبی کی بیویوں کے نام رکھو، صحابہ کی بیویوں کے نام، جیسا نام ہوگا اس کے بعد اس کے اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے رضی اللہ عنہ فرمانا انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان عشت انشاءاللہ زجرت ان یسمى برکتا ونافعتا وافلا فلا ادری قال افلا اولا فقبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم يسجر عن ذلك۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ دوسری حدیث ہے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا اور میں زندہ رہا تو ان ناموں سے روک دوں گا، ان ناموں سے روک دوں گا، برکت، نافع اور افلاح۔ مجھے علم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افلاح کہا تھا یا نہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے اور ان ناموں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں۔ حدیث کا مطلب سمجھو پہلے۔ دراصل حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ کو اس حدیث کا علم نہ ہو سکا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں سے حتمی طور پر منع کر دیا تھا، جیسا کہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نسمی غلامک رباحا ولا افلح ویسار ولا نجیح الذقول ثم فیقال لا۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں بعد میں۔ اپنے بچے کا نام رباح، افلح، یسار اور نجیح نہ رکھو، کیونکہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہ یہاں ہیں؟ جواب میں کہا جاتا نہیں۔ بہت حدیث میں بہت قیمتی بات بتلائی گئی کہ برکت، کسی کا نام برکت مت رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا؟ کہ اس کا اثر پڑتا ہے بعض مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے کہ اللہ کے رسول برکت کیوں منع فرما رہا ہے؟ تو فرمایا کہ اگر آپ نے بیٹے کا نام برکت رکھا اور کسی نے آ کر پوچھا یہاں برکت ہے اور وہ نہیں ہے، وہاں پر لڑکا نہیں تھا وہاں، تو وہ کہا کہ برکت نہیں، تو فرمایا کہ الفاظ کا بھی اثر اس پر پڑتا ہے۔ اگر اس مقام پر برکت ہوگی اور آپ نے نہیں کہا تو اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے۔ بھائی ذرا زور سے بولو نا، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو رکھنے کا حکم ہے وہ رکھ سکتے آپ۔ یوں کہا افلاح، کامیابی کے معنی میں آ کر پوچھا کہ بھائی افلاح ہے گھر میں؟ کہ افلاح نہیں ہے، تو معنی کیا اس کا؟ کامیابی، کامیابی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت معنی بدل جاتا ہے، تو فرمایا کہ یہ چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ربا، ربا کہتے ہیں نفع کو، نافع، نفع پہنچانے والا۔ کسی نے آ کے پوچھا ربا ہے یہاں، فائدہ ہے نفع؟ کا نہیں ہے، تو فرمایا کہ ظاہر کا اثر باطن پر پڑتا ہے۔ امام مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انڈیا ہی کے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ لوگ نیک فال لینے کے لیے نام رکھتے تھے کیونکہ ان ناموں کے الفاظ اور معنی دونوں میں اچھائی اور برکت پائی جاتی، لیکن انہی ناموں کی وجہ سے بدفالی کا شکار ہو جاتا۔ برکت نہیں ہے تو بدفالی ہو گئی۔ وہ اس طرح کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ یہاں آیا ہے برکت تو جواب میں نہ کہا گیا، خوشحالی آئی، کامیابی آئی تو کہا نہیں آئی، بدفالی مراد ہو جاتی، اور خوشحالی سے ناامیدی۔ لوگوں کو اس برے گمان اور خیر و برکت اور ناامیدی سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرے سے ایسے نام رکھنے سے منع فرمایا۔ ذرا آپ جواب دو تو میں آگے چلوں۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی نا؟ اس لیے منع کی کہ اس سے بدفالی مراد لیتے ہیں لوگ۔ برکت ہے کہ نہیں ہے، نفع ہے نہیں ہے، کامیابی ہے نہیں ہے، فرمایا اس کو بھی اللہ نے پسند نہیں فرمایا، لہذا فرمایا اچھے، اس سے بھی اچھے نام رکھو، کیونکہ اس سے الٹا معنی مراد لیتے ہیں لوگ۔ عبد الوہاب بن بخت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہی دوسری بار یہی حدیث آئی،
عبداللہ اور عبد الرحمن اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، اور حمام اور حارث بھی سچے سچے نام ہیں، اور سب سے برے نام لڑائی اور کڑوا نام ہے۔ آگے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی جسے شہاب کہا جاتا تھا کا تذکرہ آیا، شہاب نام کے آدمی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدلتے ہوئے فرمایا کہ آپ شہاب نہیں، آپ تو ہشام ہیں۔ شہاب کے معنی آگ سے دہکتا ہوا انگارہ، آگ کا جلتا ہوا انگارہ۔ اب بولو بھائی یہ اچھا معنی ہے؟ زور سے بولو نا۔ نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، آپ آگ کا انگارہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تو ہشام ہے، ہشام۔ اور ہشام کے معنی ہے سخاوت کرنے والا، سخاوت کرنے والا۔ لفظ شہاب کے الگ الگ معنی آتے ہیں، تو بعض نامناسب نام ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک دوسری حدیث، ایک بوڑھی عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے گھر پر تھی، اور اتنے میں ایک بوڑھی عورت آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں جسامہ مزنی ہوں۔ اس عورت نے نام بتایا، جسامہ المزنی، مزنی خاندان ہے وہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جسامہ نہیں ہے، حسانہ ہے تو مزنی۔ تم کیسی ہو، تمہارا کیا حال ہے؟ آپ نے خیریت پوچھی۔ ہمارے بعد تم کیسے ہو؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میں خیر اور عافیت کے ساتھ رہی۔ جب وہ چلی گئی تو حضرت عائشہ فرما رہی میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بڑھیا پر اس قدر توجہ دیتے ہیں، اس طرح آپ نے اس طرح اچھی طرح سے بات کی اس بوڑھی عورت کے ساتھ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خدیجہ جب حیات تھی رضی اللہ عنہا تو ان کے زمانے میں یہ میرے پاس آیا کرتی تھی، اور فرمایا یہ خدمت میں لگ جاتی تھی، اور اس قسم کے آدمی کا آنا اچھا خیال رکھنا کہ یہ آپ کہ میں نے ان سے ساتھ کیوں اچھی بات کی۔ فرمایا عائشہ یہ بھی ایک ایمان کا حصہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب زندہ تھی تو ان کی سہیلی بن کر وہ ان کے پاس آ کر بیٹھا کرتی تھی، اور میں جتنی حدیثیں بیان کرتا تھا یا دین کی بات حضرت خدیجہ ان کو بیان کرتی تھی، تو وہ میری خبر پوچھنے آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، تو میں نے اس کی بھی خیریت پوچھی۔ اب وہ بوڑھی ہو گئی تھی تو حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ رسول یہ کون ہے کہ آپ نے اتنی زیادہ اس کی خیریت پوچھی؟ تو فرمائے حضرت خدیجہ اس کے ساتھ میرا سب سے پہلا نکاح ہوا رضی اللہ عنہا، تو ان کے پاس وہ آ کر بیٹھا کرتی تھی، اور میں اپنے الگ روم میں ہوتا تھا، اور میں جو دین کی بات حضرت خدیجہ کو پہنچاتا تھا یہ ان کو پہنچاتی تھی۔ تو فرمایا اے عائشہ ایسے سوال نہ کرو جس سے کوئی برا سمجھے، یہ جو ہے یہ آئی ہے میرے پاس محبت کے ساتھ، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، میرے ہاتھ پر یہ ایمان لائی۔ بھائی ذرا زور سے بولو نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جی، تو کسی سے اچھی سے بات کرنا، بے شک زور سے بولو یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ زور سے بولو نا، کس کا حصہ ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی عورت کے ساتھ جو ہے بہت اچھا معاملہ کیا۔ اب اس کا نام جسامہ تھا۔ جسامہ کے معنی سست معنی، عربی میں اس کا معنی اچھا نہیں بنتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسانت، وہ دیکھنے میں بہت اچھی تھی، تو فرمایا کہ آپ سست نہیں ہو، آپ تو خوبصورت ہو، کام میں بھی خوبصورت ہیں، آپ چست ہیں، یہ معنی ہے۔ آپ سست نہیں بلکہ زور سے بولو بھائی آپ کیا ہے، کام میں بھی چست ہیں اور خوبصورت ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف بیان فرمائی، اور یہ بوڑھی عورت تھی۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ برے معنی والے اور اچھے معنی پر دلالت کرنے والے اور گالی کا معنی دینے والے نام رکھنا جائز نہیں، اگرچہ ایسے نام اشارے ہوتے ہیں کہ جن میں معنی کا خیال نہیں رکھا جاتا، لیکن مکروہ اس وجہ سے ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نام سننے والا یہ گمان کرنے کہ یہ حقیقت میں اس آدمی کی صفت ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ عورت کا نام جسامہ، سست،
فرمایا پیڑھی در پیڑھی پھر چلتا رہے گا. کوئی کہے کہ یہ آدمی حقیقت میں سست ہوگا اس لیے اس کا ماں باپ نے اس کا نام سست رکھا ہے. تو فرمایا غلط باتیں پھیلتی ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ناموں کو منع فرمایا. فرمایا آپ تو خوبصورت بھی ہو اور چست بھی ہو, کام میں چست ہے. فرمایا جیسے نام رکھو گے ویسے اس کے اثرات پڑیں. صدام حسین کا جب مسئلہ ہوا تھا اور وہ شہید ہو گئے تو صدام کے معنی جو ہے توڑ پھوڑ کرنے والا, تو بہت لوگوں نے نام رکھے. یہاں بھی آتے ہیں علاج کے لیے لوگ آتے ہیں, یہ مولانا یہ بہت ضد کرتا ہے, ہم پریشان ہو گئے ہیں. آج بھی ایک بیٹی کو لے کر آئے تھے, 7-8 برس کی تھی, ماں باپ اتنے اچھے گھرانے والے, تو نام ہی برابر نہیں تھا. تو میں نے کہا نام بدلو, نام کا اثر ہے. نام بھی بتایا تھا, اس کا معنی یہی تھا غصے والے. تو میں نے کہا نام بدلو پہلے, اس کے بعد علاج کریں. نام کا اثر ہوتا ہے. صدام نام رکھتے ہیں توڑ پھوڑ کرنے والا, مارم ماں توڑ پھوڑ, برتن بھی پھینکتے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نام سے منع فرمایا. اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ پرانے تعلقات کا لحاظ کر کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. آہا کتنی پیاری بات کہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو بوڑھی عورت آئی تھی اس کے ساتھ اچھی طرح بات چیت کی. آپ کیسے ہیں, آپ کی طبیعت کیسی رہی حضرت خدیجہ کو چھوڑنے کے بعد. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئی. تو فرمایا کہ پرانے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنا جو تمہارے گھر پہلے آتے تھے, فرمایا اس سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے. بولو نے بھائی ہے کہ نہیں, اپنے ماں باپ. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد کے دوستوں کے ساتھ محبت کرو, تمہارے والد کی خدمت کے برابر ہو. حدیثوں میں آیا. اور یہاں تک ایک حدیث میں آیا کہ تمہارے والد کو جو کھانا پینا پسند تھا ان کے دوست کو وہی کھانا پینا پلاؤ. فرمایا یہی ایصال ثواب ہو. اسی طرح ماں کی سہیلیوں کے ساتھ یہی معاملہ کرو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برے ناموں کو اچھے ناموں میں بدل دیتے تھے. جیسے ایک گاؤں کا نام افرا تھا, ایک گاؤں کا نام خزرہ تھا, تو آپ سب نے صرف سب کے نام بدلا ہے. کوئی کا نام برہ تھا تو اس کا نام زینب رکھا. آسیہ کے معنی گناہ کرنے والا, عین سے آسیہ گناہ کرنے والی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا نام بدل دیا کہ نیکی کرنے والی, حسانہ نیکی کرنے والی. تو نام اگر ایسے رکھے ہوں, کیوں کہ اگر ہم نے جو بنیاد پہلے سے ہماری بنیاد پہلی اینٹ آپ عمارت بناؤ اور پہلی اینٹ آپ کی غلط گئی ہے تو پوری عمارت سریا تک لے جاؤ غلط جائے. بھائی بولو نا, اصول ہے نا. تو فرمایا نام اچھے رکھو, اس کے بعد کام بھی اللہ تعالیٰ اس سے اچھا لے. اور ایسا ہوا جو نام رکھا گیا اچھی نیت سے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ان چیزوں سے نوازا. آج ہم لوگ کتنے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ دادا دادی نے نام رکھا, اس نیت سے رکھا کہ اللہ اس کو مال دے, تو نام رکھا عثمان غنی کہ اللہ اس کو عثمان غنی کا خزانہ دے. واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ان کو کیونکہ وہ دل سے دعائیں نکلی تھی, وہ بوڑھے لوگوں کی نیت بہت خالص تھی, تو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا. یہ مطلب ہے. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں, وہ فرمانے کہ جس معنی میں گالی ہو, گالی یا جس نام میں اچھا معنی بنتا ہو, تو اچھا معنی بنتا وہ تو نام رکھ سکتے ہیں, مگر گالی بنتا اس نام کا رکھنا جائز نہیں ہوگا. یہ بات درست ہے کہ نام شخصیتوں کی نشان ہوتے ہیں, ان میں صفت کی حقیقت مراد نہیں لی جائے, لیکن مکروہ اس وجہ سے ہے کہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ اس آدمی میں یہ بات ہوگی اسی لیے اس نام رکھا. جیسے سست آیا, ایک آدمی کا نام سست, وہ بوڑھی عورت آئی تھی جسامہ, اس کا معنی جو ہوتا ہے سست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سست نہیں ہو, آپ تو چست ہو. تو آپ نے جیسا برا نام تھا فوراً بدل دیا. تو نام کا اثر باطن پر بھی پڑتا ہے. اہل حدیث کے ایک عالم گزرے ہیں بہت بڑے, علامہ البانی, وہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے ایسے نام لوگ رکھتے ہیں جو حقیقت میں
اچھے نام نہیں ہوتے، اور پھر جب اچھے نہیں ہوتے تو اللہ کو کیسے پسند ہو سکتے؟ بہرحال یہ ناموں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں ارشاد فرمائی۔ آگے کی حدیث آ رہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ کہ حضرت جویریہ کا اصل نام برہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بدل کر جویریہ نام رکھا۔ آپ ناپسند کرتے تھے کہ یہ کہا جائے کہ آپ برہ کے پاس سے نکلے ہیں، کیونکہ برہ کے معنی نیکی اور نیک صالح کے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے کہ کہا جائے کہ نیکی کے پاس سے نکل چکے ہیں، یعنی جیسے برہ کے معنی نیکی ہے۔ ایک صحابیہ کا نام برہ تھا، کسی نے پوچھا آپ کہاں سے نکلے؟ کہا برہ کے پاس سے، نیکی کے پاس سے خارج ہو گئے ہم، یعنی اب نیکی کے پاس نہیں جائیں گے، نیکی کے پاس سے خارج ہو گئے۔ تو فرمایا وہ معنی برا بنتا ہے، کل اٹھ کر دوسری پیڑھی اس کا معنی خراب نہ لے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے والی یہ فرمایا، نام بدلے۔ بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ ہمیشہ عالموں سے پوچھنا چاہیے۔ بہت لوگ عالموں کو پوچھے بغیر نام ایسے ہی رکھ لیتے ہیں، یہ چیز صحیح نہیں، پوچھنا چاہیے، کیونکہ یہ عالموں کا ہی کام ہے۔ 8-10 وہ نام دیں گے، پھر اس میں پسند کر لو۔ اب تو کتابیں چھپ گئی گجراتی میں، ہندی میں، اردو میں، نام اس کے ناموں کے ساتھ، اب علماء نے لکھی ہے تو اس میں پسند کر لو۔ انہوں نے جتنے برے نام تھے سب کو کاٹ کے پھینک دیا، سماج میں جتنے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی آدمی آتا اور اس کا نام آپ کو ناپسند ہوتا تو آپ اس کا نام بدلتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی برا نام سنتے تو اس کو بدل دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گاؤں کے پاس سے گزرے جس کا نام عفرا تھا، اس کا نام آپ نے خزرا رکھا۔ کیوں بھائی بدلا؟ عفرا کا معنی تھا مٹیالے رنگ والا۔ مٹیالہ رنگ کیا مطلب؟ صرف مٹی مٹی نظر آئے، یعنی قحط سالی کی طرف، دکال کی طرف اشارہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا نام خضرا رکھو، سبزہ زار، ہمیشہ تر و تازہ رہے یہ گاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گاؤں کا نام بدلا کہ عفرا کو خضرا رکھا۔ چلیے ایک حدیث سن لو، ایک حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ یہ بہت کام کی ہے۔ فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احبسوا صبیانکم حتی تذهب فوعۃ العشاء۔ آپ کبھی آتے ہوں گے جو لوگ اوپر، یہاں ہندو لوگ بہت آتے ہیں اوپر علاج کے لیے، بچوں کو لے کر بھی۔ آج بھی ایک عورت آئی تھی۔ ہم لوگوں کو اللہ نے ایمان کے راستے سے کیسی چھوٹی چھوٹی نصیحتیں کی، چھوٹی چھوٹی زندگی گزارنے کے طریقے، دا وے آف لائف از اسلام۔ دیکھو کیسی پیاری نصیحت۔ فرمایا اپنے بچوں کو پابند کر لیا کرو رات شروع ہوتے ہی پہلے، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دودھ پیتے ہیں یا 3-4-5 سال کے ہیں، فرمایا مغرب کی اذان سے پہلے ان کو گھر میں لے لو۔ حدیث میں ہے کہ شیطان پوری دنیا میں فتنے پھیلانے کے لیے فجر کے وقت سے نکل جاتے ہیں، مغرب سے پہلے ان کے جانے کا وقت ہوتا ہے، نکلنے کا وقت ہوتا ہے۔ تو فرما رہے یہاں تک کہ رات کا سخت اندھیرا گزر جائے وہاں تک ان کو باہر نہ نکالو۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهَا سَاعَةٌ تَخْتَرِقُ فِيهِ الشَّيْطَانُ، فرمایا اس میں وہ گھڑی ہے جس میں شیطان ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ اب ذرا پورا مجمع زور سے بولو بھائی، یہ حدیث غیر مسلموں کو خبر ہوگی؟ بولو نے بھائی خبر ہوگی؟ یہ اللہ نے ہم کو ایمان کے راستے سے بتایا۔ وہ بات میں غیر مسلم عورتوں کو کہتا ہوں، یہاں آتی ہے نا وہ علاج کے لیے، کہ بھائی مغرب سے پہلے، سورج چھپنے سے پہلے اپنے بچوں کو گھر میں لے لو یہاں تک کہ رات کا اندھیرا تاریک ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر جو لوگ اتوار کو بھی گھومنے نکلتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ آیت الکرسی وغیرہ دم کر کے بچوں کو لے، اکثر رونے کے بچے بہت پریشان گھومنے کے لیے لے جاتے، اسی رات سے آج تک بیمار، وہی شیطان نظر ڈالتے تھے۔ ان کا کام تو شیطانیت کرنا ہی، تو مغرب کی اذان سے پہلے ان بچوں کو اندر کرنے کا حکم ہے کہ یہ جو ہے نظر ڈالتے ہیں۔ اس میں بچوں کی روحانی حفاظت کی تلقین ہے جو والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، لیکن آج کل ہر باپ کا مقصد ایسا ہے بس گھومو پھرو، اس کے سوا روحانی چیزوں کی طرف زیادہ
توجہ نہیں دیتے، اس کی وجہ سے یہ بچے کبھی کبھی جو ہے بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور فرمائے یہ ماں باپ کی سستی اور کاہلی کی وجہ سے۔ ٹائم کا بھی خیال رکھو، نہ پھر اگر مجبوری ہو تو پھر آیت الکرسی وغیرہ دم کر کے نکلو، پھر کوئی شیطان کی مجال نہیں ہے کہ وہ جو ہے یہ ڈالے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں یا جس دکان میں یا فیکٹری یا کہیں بھی آپ کی کوئی بھی جگہ، فرمایا ایک بار بھی وہاں آیت الکرسی پڑھ دیا جائے، صرف پڑھ لیا جائے، فرمایا شیطان اس جگہ کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ تو جنات تو کوئی چیز نہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ہمارا دین دنیا آفس ہے انکلیشور میں، ایک غیر مسلم، یہ جگہ غیر مسلم کی تھی، مسجد کے قریب تھی، تو ہم نے وہ پسند کیا وہ مکان۔ اور میرے آنے کے بعد، دین دنیا آفس آنے کے بعد، وہ پوری سوسائٹی اب زیادہ تر مسلم ہو گئے، مشکل سے 10، میں جب گیا تو 10% مسلمان تھے، 90% ہندو تھے۔ لوگ آنے لگے یہاں تک کہ سب خالی۔ جب شروع میں گئے نا اور وہ مکان خریدا تو 1-2 سال بند پڑا تھا وہ دین دنیا آفس کا۔ ہم کبھی یہاں ترک صدر دارالعلوم سے فیملی کے ساتھ جاتے تھے، رات کو جمعہ وہاں قیام کرتے، تو باقاعدہ یعنی اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، اوپر کے منزلے پہ باتیں کرتے ہوئے رات کو باقاعدہ آواز آتی تھی، تو اوپر کوئی بات چیت کر، حالانکہ اس مکان میں کوئی نہیں رہتا، پھر چلنے کی بھی آواز آتی تھی۔ ہم لوگ تو ان چیزوں میں رہے تو کوئی ڈر نہیں کبھی بھی، اور میں بار بار ہر جمعرات کو محسوس کرتا تھا کہ واقعی آواز آ رہی ہے، چلنے اوپر چل رہے ہیں، کوئی 12 بجے ہیں، 1 بجے۔ میں نے کہا بس ہے، بستی ہے یہاں۔ میں نے جب بھی آیا تو ہر کمرے میں آیت الکرسی پڑھ کے میں نے دم کر دیا۔ دوسری جمعرات سے انہوں نے جگہ چھوڑ دی، کبھی نہیں، آج تک کبھی نہیں، الحمدللہ۔ مولانا الیاس ہے نا افریقہ میں، کونڈ والے، انہوں نے مجھے ایک بار کہا تو میرا دھیان نہیں گیا، ہمارے ایک دوست کے والد کا انتقال ہوا تو مجھے ایک کتاب چاہیے تھی، میں نے کہا آفس پر سے وہ کتاب لے آؤ۔ ظہر بعد کے بعد وہ گئے، اس وقت مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ یہاں کوئی ہے، پھر ہم نے جانا شروع کیا رہنا، تو وہ مولانا الیاس کہتے کتاب لینے گئے تو اوپر سے آواز دی کہ یہاں ہم کو ڈسٹرب مت کرو، یہاں آیا مت کرو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو دروازہ کھول کے بھاگ گیا، تالا بھی نہیں مارا، تو پھر میں گیا اوپر جا کے چکر مار کے بھی اللہ کا نام لے کر اور تالا مار کے آ گیا۔ تو کہا ہاں مولانا، مجھے خود نے کہا کہ یہاں ہم کو ڈسٹرب کرنے مت، باقی بستی۔ پھر میں جمعرات فیملی کے ساتھ جاتا تو باقاعدہ چلنے کی آواز، باتیں باقاعدہ، مگر الحمدللہ وہ ایک بار پڑھا اس کے بعد جگہ ہی چھوڑ دی۔ ہمارا یقین کمزور ہے، ورنہ بے شک بولو زور سے، اللہ کے کلام میں آج بھی پاور ہے، یقین کمزور ہے ہمارا۔ آج ہم لوگ ایمان کے اتنے کمزور ہیں کہ ذرا کچھ ہوا تو بھوم کے پاس دوڑتے ہیں، مہاراجوں کے پاس دوڑتے ہیں، خدا جانے کہاں جاتے ہیں۔ تو دیکھو کیا فرما رہے کہ مغرب کی اذان سے پہلے بچوں کو گھر میں لے لو، یہاں تک کہ رات کا اندھیرا چھا جائے، کیونکہ اس گھڑی شیطان اپنی جگہوں پر واپس جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شان آگے انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے اور ہمارے سب کے لیے آخرت کے نجات کا ذریعہ بنائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کریں۔ آپ حضرات کو ایک بات کہوں، یہ ہمارے رحمت اللہ بھائی سندھی ہیں، ہمارے بھروچ میں بھی یہاں یہ DYSP میں رہے، یہ میں آپ کو بار بار دعوت و تبلیغ کا ذکر کرتا ہوں، یہ بھی جماعت میں نکلے 4 مہینے، ایک چلہ میں ہے ماشاءاللہ، اور بار بار نکلتے بھی الحمدللہ۔ دیکھو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، گھروں میں تعلیم زندہ کرو، دعوت و تبلیغ کے کام میں نکلو، کاروبار بھی ہے وہ سارا کام کاج چھوڑ کر، اور وہ سب پڑھے لکھے آفیسرز ان کے ساتھ آئے، ان کو پتہ چلا کہ یہاں میں آج ہوں تو پھر میں نے آج ان کو دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ ان سب آمین کو اللہ ان کی عمر دراز کرے، اور ان سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ہیں تو پوری امت کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، جن ماں باپ نے ہم کو بڑی محنتوں سے دین اور دنیا کی تعلیم دی. اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی قبروں پر نور کی بارش نازل فرما. اے اللہ ان کی قبروں کو رحمتوں سے، برکتوں سے اور مغفرتوں سے پوری طرح ڈھانپ لے. اللہ وہ ہمارے ماں باپ بڑے مخلص لوگ تھے، بڑی سادگی کے ساتھ زندگی گزار کر گئے، ہم لوگوں کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دے کر گئے. اے اللہ ان کی مکمل مغفرت فرما دے. اللہ ان کی یادیں بہت آتی ہیں مگر ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ رحیم و کریم ہیں. ان کی قبر پر نور کی بارش نازل فرما، ان سے راضی ہو جا. اے اللہ ان سے آپ راضی ہو جائیں. اے اللہ جب یہ لائٹیں نہیں تھی، روڈ نہیں تھے، پنکھے اور بجلیاں نہیں تھی، اس زمانے میں بڑی تکلیفوں سے ہم لوگوں کو حلال روزی کھلائی، کپڑے پہنائے. عید کے موقع پر خود پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے اور ہم سب کو نئے کپڑے پہناتے تھے. ان ماں باپ کے احسانوں کو نہیں بھلایا جا سکتا. اللہ ان مبارک مجلسوں میں ان کو یاد نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ اللہ ان کی مکمل مغفرت فرما. آخر وہ بھی ایک انسان تھے، ان کی سیئات کو معاف فرما، ان کی نیکیوں کو قبول فرما. دنیا سے زیادہ ان کو قبر میں راحت عطا فرما. ہماری یہ نیکیاں ان کے درجات کے بلند ہونے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ماں باپ کی مکمل مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مکمل مغفرت فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، اے اللہ صالحین مرد اور صالحین عورتوں کے ساتھ فرما. اے اللہ انہیں خوب اونچا مقام جنت میں عطا فرما. اور جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں خدمت کر کے دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما. ہماری اس مجلس کو قبول فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اب قیامت بہت قریب آ گئی، بڑی نشانیاں شروع ہو گئی. اللہ اپنے وقت میں سے برکت اٹھا لی. بے حساب زلزلے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے علماء دنیا سے جا رہے ہیں، علم اس طرح اٹھایا جا رہا ہے. اللہ پوری دنیا میں پرسوں ترسوں دیکھا گیا کہ کئی ملکوں میں بارش ہوئی، جبکہ یہ بارش کا موسم نہیں ہے. بغیر موسم کے بارش بھی قیامت کی نشانی ہے. اے اللہ اس امت کو جاگنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ علماء کے بیانوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. دعوت و تبلیغ کے کام سے سب کو محبت عطا فرما. اے اللہ اس کام میں سب کو لگنے کی توفیق عطا فرما. گھر گھر تعلیم زندہ ہو جائے ایسی توفیق اسباب آسان فرما. اے اللہ کسی خانقاہی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر ہمیں آخرت کی فکر، ہمارے دل کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، اپنے پاک ناموں کے طفیل پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. بھائی اعلان میں یہ ہے کہ بیچ میں سفر میں گیا تھا، 2-3 ہفتے نہیں تھا تو مجمع کو پتہ نہ چلا، اس لیے آپ حضرات دوسرے حضرات تک بھی بات پہنچائیں اور لوگوں کو لانے کی کوشش کریں. جزاکم اللہ. السلام علیکم.